الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو ماہ رجب کا نیا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو آئیے ماہ رجب کے شروع ہونے سے پہلے ماہ رجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سب مل کر پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حزنا منہ الجوع والعطش۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ماہ رجب المرجب کا پیارا، مبارک اور بابرکت ترین مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ رجب کی پہلی جمعرات یعنی یکم رجب کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، آپ کی زندگی کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس مہینے میں کیا کیا آپ نے عبادات کرنی ہے، کیا آپ نے وظائف کرنے ہیں، اور کون سے نوافل پڑھنے ہیں، اور کن چیزوں کا ثواب ملتا ہے، سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو اپنی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت بھیجتا ہے۔ اس ماہ کی 5 راتیں افضل ہیں، پہلی شب، درمیانی شب، آخری 3 راتیں۔ اس ماہ عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو سبحان اللہ عز و جل۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا اس شخص نے پورے سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ نفس اور شیطان کے چکر میں پھنس کر اس ثواب کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس ماہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے ہی راضی ہو جائے اور اس روزے کی برکت سے ہماری مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور ہو جائیں اور ہم ماہ شعبان کے مہینے کا گناہوں سے پاک ہو کر استقبال کر سکیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جیسے ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کا نام لیلۃ الرغائب ہے، اب جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی جو رات ہوگی اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اس رات میں بعد نماز مغرب 12 رکعات نفل 2 کر کے نفل کی نیت سے اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد یہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یا کوئی سا بھی درود پاک 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح پھر سجدے کی حالت میں جا کر وہی دعا پڑھیں اور پھر دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی قبول فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھا اور عبادات کی، اللہ پاک اس کو بے شمار بخش دے گا۔ تو ماہ رجب کی جو پہلی جمعرات ہے اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات بہت زیادہ فضیلتوں والی رات ہے۔
ماہ رجب کا پہلا دن بہت ہی زیادہ عقیدتوں والا دن ہے۔ ماہ رجب کی جو پہلی جمعرات ہے اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے، کیونکہ جو ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اسے 60,000 روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اسے اس حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا، شہد سے بھی زیادہ رسیلا ہوگا۔ جو رجب المرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے یا پہلی جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے آج کے دن میں، یعنی ماہ رجب کی پہلی جمعرات آ چکی ہے۔ آپ اس میں پہلی جمعرات کو عمل یہ کر لیں۔ آپ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا کر لینا ہے آج کے دن۔ آپ کیا کریں کہ نماز ظہر سے لے کے نماز مغرب تک آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ کوثر، اور یا اللہ یا حق یا بصیر، یا اللہ یا حق یا بصیر، یہ اللہ پاک کے 3 نام آپ نے ان کو صرف اور صرف 300 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی طرف رزق کی برسات کر دے گا، اور بہت ہی مبارک ترین دن ہے۔ اور اس جمعرات کے دن آپ نے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے سورہ ملک کی تلاوت نہیں کی تو فوری طور پر آپ سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دیجئے، کم از کم ایک بار سورہ ملک پڑھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن 33 بار یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور ابھی سے اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے۔ اللہ کا سب سے مبارک ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ اگر آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے تو اسے راضی کر لیجئے، کیونکہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی بھی وہ کبھی بھی کوئی حاجت نہیں سنتا، کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر فوری اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ تو میرے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آپ لوگ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں جو کہ لیلۃ الرغائب یعنی رجب کی پہلی جمعرات کو ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنا نام ضرور شامل کروانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ بہن بھائی، تاکہ دعا میں اپنا نام شامل کروا سکیں، اور آپ لوگ بھی دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے لیے دعائیں کر سکیں اور آپ اپنی مشکلات پریشانیوں کا حل جان سکیں۔ بہت ہی خاص ترین یہ عمل ہے، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ تاکہ ہمارے چینل کو لوگ سبسکرائب کریں اور اس چینل سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔